بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرماتے ہیں جب یہ نور کو نہیں دیکھتے، نور سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نور کو نہیں سنتے تو یہ کیا ہے؟ صم بکم عمی، صم یہ حق سے بہرے ہیں، نہیں سنتے، بکم گونگے ہیں، حق کو نہیں بولتے اور نطق نہیں کرتے، اور عمی یہ نابینا ہے، حق اور حق راستے کو نہیں دیکھتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو نہ گونگے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ اندھے ہیں، تو مصنف نے جواب دیا کہ قبول نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں سماع قبول کے ساتھ، اس لیے بہرے ہیں، بولتے تو ہیں لیکن حق نہیں بولتے، اس لیے بکمن ہے، دیکھتے تو ہیں لیکن ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھتے، اس لیے عمیٌ ہے۔ اور صم خبر ہے مبتدا محذوف، ہم صم عن الحق فلا يسمعونه اے سماع قبول، اور بکم خرس، ابکم کی جمع ہے، اخرس کی جمع خرس، خیر سے، فلا یقولونه فلا ينطقون به، وہ حق بات نہیں کہتے، نہیں کرتے۔ اور عمیٌ ہے اعمى کی جمع، یعنی عن طریق الہدا، راستے کی ہدایت سے، ہدایت کے راستے سے۔ فلا یرونہ تو حق کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، معجزات حق ہے، قرآن کریم حق ہے، اور صراط مستقیم اس کو نہیں دیکھتے۔ فہم لا یرجعون دو معنی ہیں، فہم لا یرجعون یہ گمراہی سے واپس نہیں ہوتے، دوسرے معنی فہم لا یرجعون پس یہ جواب نہیں دیتے، لا یرجعون جوابا، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو تم کیوں قبول نہیں کرتے، تو جواب نہیں دیتے۔ تو مصنف نے پہلے معنی کو اختیار کیا کہ لا یرجعون عن الضلالت، یہ معنی مراد ہے، اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ مصنف نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں توجیحات میں سے راجح کو لوں گا، دوسرے کو چھوڑوں گا، تو لا یرجعون بالجواب اس کو چھوڑ دیا، لا یردون جوابا چھوڑ دیا۔ اور فرماتے ہیں دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے، کصیب من السماء جیسے بہت زیادہ بارش برستی ہو، من السماء اوپر سے، سما سے مراد اوپر ہے کیونکہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی، بادل سے ہوتی ہے، اور بادل اوپر ہے۔ کل ما هو علاک فهو سماؤک، وکل ما هو تحتک فهو ارضک، نیچے والی چیز زمین ہے، اوپر والی چیز آسمان۔ تو یہ او کصیب، اس سے مثلہم مقدر ہے، اور صیب المطر الکثیر فی الربیع، جو ربیع کے موسم میں بہت زیادہ بارش ہو، جیسے اب ربیع کا موسم آنے والا ہے، یہاں ایک مہینے کے اندر اندر بارش شروع ہو گئی اور ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس کو کہتے ہیں صیب۔ یہاں ربیع آنے والی ہے، جب گرمی آ رہی ہو، سردی ختم ہو جائے تو اس کو ربیع کہتے ہیں۔ بہار کا موسم، موسم بہار کی بہت بارش کو کہتے ہیں صیب۔ موسم بہار کی بارش اچھی ہوتی ہے، منبت ہوتی ہے، پھلوں پھولوں کو کھلاتی ہے، اس لیے وہ مفید اور اچھی سمجھی جاتی ہے، اور بہار کا موسم بھی بہت عمدہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا، فوجہی والزمان وشہر وضعی ربیع فی ربیع فی ربیعی،
فوجہی میرا چہرہ، والزمان اور زمانہ، یعنی زمانہ بھی ربیع کا تھا، وشہر وضعی اور پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، تو ربیع فی ربیع فی ربیعی، تو اس کو سیب کہتے ہیں۔ اور غیث اس بارش کو کہتے ہیں ما یکون بعد القحط، قحط سالی کے بعد ہو اس کو کہتے ہیں غیث، اور مطور کا لفظ عام ہے۔ تو موسم بہار کی بارش سیب ہے۔ اب یہ او کسیبن میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دوالین کی مثال ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ منافقین مترددین کی مثال ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پکے منافق نہیں ہے۔ جو پکے منافق ہے وہ تو کبھی مترددین ہوتے، اکثر نہیں ہوتے، یہ مترددین ہے، یا مطلق منافقین کی مثال ہے۔ تو یا ان کی مثال یعنی ان کی حالت عجیبہ ایسی ہے کصیب من السماء، جیسے بارش یا بارش والے۔ تو اشکال وارد نہیں ہوا کہ ہم تو ذات ہے اور سیب ذات نہیں، تو کہا کہ اصحاب مطورن، بارش والوں کی طرح۔ اور سیب اصل میں سویبن ہے اور مجرد ہے صاب یصوب، بارش برسنا یعنی نازل ہونا۔ تو سویبن میں پھر یا واو جمع ہو گئے، پہلا ساکن ہے، واو کو یا کر دیا، یا کو یا میں ادغام کیا تو سیبن ہو گیا۔ اور کصیب من السماء میں مصنف فرماتے ہیں ینزل من السماء، یعنی یہ متعلق ہے نازلن کے ساتھ یا ینزل کے ساتھ، کصیب ینزل یا کصیب نازل من السماء، جیسے آسمان سے پانی اترتا ہو۔ اے السحاب، یہ اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، حالانکہ آسمان سے بارش نہیں برستی، بلکہ قرآن کریم میں ہے وَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ قطروں کو دیکھیں گے یخرجو کہ نکلتے ہیں من خلالہ، بادل کے درمیان سے، یعنی بادل سے بارش نکلتی ہے، من ابتدا کے لیے ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے برسایا من المعصرات، ان بادلوں سے جو نچوڑنے والے ہیں، ماءً ثجاجا بہت زیادہ پانی، وہاں بھی من المعصرات آیا ہے، معصرات کہتے ہیں بادل کو۔ اور تیسری جگہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے بادل سے برسایا یا ہم نے؟ تو معلوم ہوا اور یہ بات یقینی ہے بھی ہے کہ بارش نازل ہوتی ہے بادل سے، نہ کہ آسمان سے۔ ہاں اس کا حکم آسمان سے آتا ہے۔ تو یہ کیسے آیا کہ من السماء؟ تو مصنف فرماتے کوئی بات نہیں، اے السحاب، سما سے مراد سحاب ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ سما اس آسمان کو بھی کہتے ہیں جو آسمان حقیقتاً موجود ہے اور فلاسفہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ہم وہاں پہنچی نہیں ہیں، اس کو بھی سما کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، جو چیز معلوم نہیں ہے تو وہ موجود نہیں۔ یہ جو موجود ہے وہ کہتے ہیں انتہا النظر ہے، یہ تو نظر کی انتہا ہے۔ ہم کہتے ہیں آسمان اس سے اوپر ہے، وہ آسمان مراد نہیں ہے، بلکہ سما سے مراد سحاب ہے، اور سما سحاب کو کہتے ہیں۔ اس لیے ترجمہ میں نے بتایا اس بارش کی طرح من السماء جو برستی ہے اوپر سے، سما سے مراد میں نے اوپر کر دیا، تو سحاب اوپر ہے۔ اس کے اندر اندھیرے ہیں، اس کے اندر رعد ہے، اس کے اندر برق ہے۔ تو یہ مثال کس طرح موافق ہے ممثل لہو کے ساتھ؟
جس کے لیے مثال ہے. نمبر 1 دونوں میں موافقت یہ ہے کہ ہم فی الحیرت کصاحب ھذا المطور، یہ منافقین حیران ہونے میں ایسے ہیں جیسے صاحب ھذا المطور، یہ بارش والا. اب یہ بارش ہے، بارش والا کا اصحاب مطورن، یہ پریشان ہے، اندھیرا بھی ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور رعد بھی ہے، گرجنا، ڈر جاتا ہے. برق ہے، برق میں واپس آتا ہے تاکہ مجھے راستہ نظر آ جائے اور میں راستہ دیکھ لوں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ حیران ہے. جیسے صاحب ھذا المطور حیران ہے، تو اسی طرح یہ منافقین بھی حیران ہے. ظلمات کو دیکھتے ہیں، جہاد کا اعلان ہے، شدائد ہے اور سختیاں ہیں، ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. رعد، رعد کے معنی ہے گرجنا، گرجنا وعید ہے، یہ کرو گے تو تم کو یہ سزا مل جائے گی، یہ سزا مل جائے گی، یہ سزا مل جائے گی، بھاگ جاتے ہیں. برق، جب چمکتی ہے چمک تو یہ آ جاتے ہیں، وہ چمک چمک آ گئی، وہ مال غنیمت آ گیا اور مال غنیمت کی تقسیم آ گئی، فتوحات ہے، دلائل ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں اسلام کی طرف. جیسے وہ حیران ہے یہ بھی حیران ہے، دونوں حیران ہونے میں برابر ہے. ایک تو یہ. دوسری تطبیق یہ ہے کہ ان کے اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے صاحب ھذا المطور، جیسے یہ بارش والا جب بارش کی ابتدا کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، بارش کی انتہا کو دیکھتا ہے تو اس کی عاقبت بہت اچھی ہے. بارش کی ابتدا میں چونکہ رعد ہے، ظلمات ہے، یہ ہے تو ڈر جاتا ہے، کہتے ہیں بارش نہیں ہونا چاہیے. عاقبت اور انجام کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کیونکہ بارش کی برکات ظاہر ہے. تو تطبیق یہ ہو جائے گی کہ جیسے صاحب المطور اس کو عاقبت دیکھنا چاہیے نہ کہ ابتدا، اسی طرح اے منافقین تم کو عاقبت دیکھنا چاہیے نہ کہ ابتدا. ابتدا کو مت دیکھو کہ اسلام میں سختیاں ہیں، یہ ہے یہ ہے، انتہا اور عاقبت کو دیکھو مثل صاحب ھذا المطور. یہ دوسری تطبیق ہو گئی. اور تیسری تطبیق یہ ہے کہ مثل القرآن النازل فیہم کصیب، جو قرآن کریم ان میں نازل ہے اس قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، جیسے بارش میں ظلمات ہے، رعد ہے، برق ہے بارش میں، اسی طرح قرآن کریم میں ظلمات ہے، جہاد کا اعلان ہے، شدائد ہے، سختیاں ہیں، محنت ہے، روزہ ہے، اور اس کے اندر رعد ہے، وعیدات ہے، اور اس کے اندر برق ہے، فتوحات ہے اور چمکتی ہوئے دلائل ہے. تو میرے بھائیوں قرآن جو ان کے بارے میں نازل ہے، قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے بارش. بارش ان چیزوں پر مشتمل ہے، قرآن کریم بھی ان چیزوں پر مشتمل ہے. یہ تین تطبیقیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. من السماء، اوپر سے، سحاب فیہ ظلمات، اس بادل میں، سحاب کو سحاب اس لیے کہتے ہیں، سحاب کے معنی کھینچنا، اور بادل کو ہوائیں کھینچتی ہے، فرشتے کھینچتے ہیں، جس کے اندر ظلمات، اندھیرے ہوں گے. بادل کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، یہاں اندھیرے کیا ہے؟ اعلان الجہاد ہے، شدائد ہے، سختیاں ہیں، مشکل احکام ہے. ورعد، اور گرجنا، آسمان گرجتا ہے، یعنی وعید. رعد کیا چیز ہے؟ رعد کی حقیقت بیان کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ الرعد
الملک الموکل بالسحاب، رعد جو ہے وہ فرشتہ ہے جو مقرر ہے بادل پر، معہ مخاریق من نار، اس کے ساتھ اس کے پاس نار اور آگ کے کوڑے ہیں۔ مخاریق مخراق کی جمع ہے، اور مخراق اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑا ہے، کپڑا اس کو بچے یوں کر لیتے ہیں، یوں، اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں بچے، اس کو کہتے ہیں مخراق۔ سمجھ گئے؟ یہاں تو کپڑا چادر ہوتی نہیں ہے، جہاں چادر کا رواج ہے تو بچے چادر میں سے کوڑا بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی پٹائی کرتے ہیں، اس کو مخراق کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں مخراق کے معنی ہے کوڑا، من نار، نار میں سے، اور فرشتہ اس کو چلاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ اب یہ بات کہ رعد فرشتہ ہے، اور حدیث آئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فی ترمذی میں، اس حدیث کے بارے میں 3 فریق ہے۔ ایک فریق یہ ہے کہ چونکہ یہ خلاف ظاہر ہے کہ جو رعد ہے وہ فرشتہ ہے، رعد تو فرشتہ نہیں ہے، رعد تو آسمان کا گرجنا ہے، وہ فرشتہ کہاں ہے؟ تو ایک فریق کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں بکیر ابن شہاب ہے اور وہ ضعیف ہے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ حدیث تو ضعیف نہیں ہے لیکن اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، اسرائیلیات سے کسی نے لیا ہے، اور واحد من الروات، ایک راوی نے اس کو مرفوع بنایا ہے۔ دوسرا فریق۔ تیسرا فریق جس میں ہم شامل ہیں کہ حدیث حسن ہے، اور بکیر ابن شہاب حسن الحدیث ہے، صدوق ہے، وہ ضعیف نہیں ہے۔ تو ہم نے ان تیسرے کو لے لیا کہ فرشتہ مقرر ہے، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رعد الملک الموکل، اس سے پہلے لفظ مقدر ہے۔ کیا لفظ مقدر ہے؟ متوجہ رہو، لفظ یہ مقدر ہے کہ یہ رعد کیا ہے؟ سوق الملک الموکل بھی، سوق کا لفظ مقدر ہے، یا انشاء الملک الموکل بھی، جو فرشتہ اس پر مقرر ہے تو اس کا چلانا رعد ہے۔ یعنی یہ جب بادل چلتے ہیں تو اس کے پیچھے فرشتہ چلتا ہے، اب جب فرشتہ چلتا ہے اور اس کو چلاتا ہے تو اس کے چلانے سے رعد پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ رعد نہیں ہے، رعد فرشتہ نہیں ہے، بلکہ رعد فرشتے کے چلانے کا نام ہے، فرشتہ اس کو چلاتا ہے۔ اور معہ مخاریق من نار کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی ہے تو یہ روشنی ایسی ہے کہ جیسے نار کا کوڑا، یعنی وہ اس کا چلانا، جب وہ چلاتا ہے تو اس میں سے خود بخود کوڑا بن جاتا ہے۔ کس چیز کا کوڑا؟ نار کا کوڑا، چمک، جب وہ چمکتا ہے تو کوڑی کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو حدیث بالکل اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اور یہ اسباب ظاہریہ کے ساتھ منافی نہیں ہے، یعنی یہ ہم کہیں گے کہ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ رعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے بخارات نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، اس کو پوزیٹو کہتے ہیں، اور اوپر سے نیچے آتے ہیں، بجلی نیچے سے اوپر جاتی ہے وہ پوزیٹو ہے، اور اوپر سے نیچے آتی ہے وہ نیگیٹو ہے۔ پوزیٹو نیگیٹو آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے گرج پیدا ہوتی ہے، اور گرج کے ساتھ اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کے ساتھ منافی نہیں ہے، اس لیے کہ پوزیٹو اوپر گیا، نیگیٹو نیچے آیا، فرشتوں نے دونوں کو چلایا، تو فرشتے کے چلانے کے ساتھ اس کی کوئی منافات نہیں ہے۔ جو اوپر جاتا ہے وہ بھی فرشتہ لے آیا، نیچے والا فرشتہ لے آیا، اور فرشتہ چلاتا ہے، فرشتہ اس پر مقرر ہے، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اور
اس میں فرشتے کا دخل یقینی ہے، اس لیے کہ آپ جب کبھی کبھی پلین میں اٹھتے اوپر جاتے ہیں، یہ اس میں لگ گئے تو اسی میں گھنٹہ ختم ہو جائے گا، کیا کریں؟ جب آپ اوپر کبھی چلتے ہیں جہاز میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بادل ہے، یہ بادل بالکل ہوا کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ دھوئیں کی شکل میں انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دھوئیں کی شکل میں ہے تو یہ کیسے ٹکرائے، ان میں سے بجلی کیسی نکلی، ان میں سے گرج کیسی نکلی، یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے اوپر فرشتے کی قوت کو نہ مانے کہ فرشتہ چلاتا ہے تو فرشتے کے چلانے کی وجہ سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں سے چمک پیدا ہوتی ہے، جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو چمک کے ساتھ گرج پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب دو پتھروں کو لڑاتے ہیں، دو پتھروں کو یوں لڑاتے ہیں تو اس میں سے چمک بھی پیدا ہوتی ہے، آواز بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اندھیرے ہیں متقاصفتن تہ بتہ، متقاصف کہتے ہیں تہ بتہ نہیں جانتے ہو تو ایک دوسرے کی اوپر، وراعد اور ان کی میں رعد ہے، تو مصنف فرماتے ہیں الملک الموکل به، رعد گرجنا ہے تو اس میں تقدیر کریں گے وسوق الملک الموکل، یا ہوا انشاء الملک موکل، جو فرشتہ مقرر ہے اس کا انشاء پیدا کرنا ہے یا اس کا چلانا ہے یا اس کا ہانکنا ہے۔ وقیل صوتہ، بعض کہتے ہیں کہ صوت الملک ہے، اس کو صوت الملک کا ہے، اس لیے کہ فرشتے کی منہ تو نہیں ہے، فرشتے کا منہ نہیں ہے، فرشتے کی آواز یہ ہے کہ جب چلایا تو آواز نکلی۔ وبرق، اور اس میں چمک ہوتی ہے، چمک کیا ہے؟ فتوحات ہے، دلائل ہے۔ لمعان صوتہ، اس کے کوڑے کی چمک ہے، الذی یزجرہ بہ، وہ کوڑا کہ فرشتہ چلاتا ہے، ہانکتا ہے سحاب کو بھی بالصوت، تو اس کے پاس کوڑا نہیں ہے، جب وہ اپنی قوت سے اس کو چلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی قوت سے، تو قوت سے چلانے کی وجہ سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں سے بجلی بھی نکلتی ہے، جس میں فرشتے کا دخل ہے، ورنہ بجلی کیسی نکلی، اور اس کے اندر یہ بھی اس میں سے گرج بھی نکلتی ہے، آواز بھی نکلتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ رکھتے ہیں بارش والے لوگ، یجعلون کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ اصحاب الصیبے، بارش والے، اصابعہم اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں، تو اپنی انگلیوں کو کیسے رکھتے ہیں؟ اشکال، یعنی آدمی اپنی انگلیوں کو منہ میں تو رکھ سکتا ہے لیکن اپنی انگلیوں کو کانوں میں تو نہیں رکھ سکتا، کہتے نہیں اناملہ، ذکر کل مراد جز، یعنی انگلیوں کے سرے، انگلیوں کے پورے اپنے کانوں میں رکھتے ہیں، من الصواعق، من کڑک کی وجہ سے، صواعق صاعقتن کی جمع ہے، اور صاعقتن کے معنی ہے بجلیوں کی وجہ سے، اور صاعقتن کے معنی ہے آسمان کی شدید گرجنے کی وجہ سے۔ صاعقتن آسمان کی گرجنے کو بھی کہتے ہیں، اور صاعقتن بجلی کو بھی کہتے ہیں، جو جب کبھی کبھی بجلی کسی پر گرتی ہے اور معذور ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ شدت صوت الرعد، یعنی صاعقتن کی دو ترجمے ہیں، ایک صاعقتن بجلی کا گرنا، ایک صاعقتن گرجنا، یہاں دوسرا معنی مراد ہے شدت صوت الرعد، لئلا یسمعوها، تاکہ نہ سنیں صواعق کی آواز، آسمان کی رجنی کی آواز کو نہ سنیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ رعد ہے، اور رعد کیا ہے؟ وعید ہے، جہاد کے احکام ہیں، یہ ورعد ہے۔ حذر الموت، موت کے خوف سے، یعنی اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں تاکہ ہم مر نہ جائیں۔
حذر احتیاط کو بھی کہتے ہیں، خوف کو بھی کہتے ہیں۔ مصنف نے کہا یہاں خوف مراد ہے، خوف الموت، من سماعها من سماع الصواعق، كذلك هؤلاء، اسی طرح یہ لوگ جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور اس میں کفر کا ذکر ہے، شدائد کا ذکر ہے جو مشابہ ہے ظلمات کے ساتھ، وعید ہے جو مشابہ ہے رعد کے ساتھ، المشبہ بالوعد، الوعید علیہ اے علی الکفر، والحجج البینۃ، اور کھلی ہوئی دلائل ہے اور فتوحات ہے، المشبہۃ بالبرق، جو چمک کس طرح ہے، تو یسدون آذانہم، یہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، لئلا یسمعوہ، تاکہ آواز کو نہ سنیں، رعد کو، فیمیلوا الی الایمان، پس مائل ہو جائیں گے ایمان کی طرف، یعنی اگر وہ حجج کو سنیں گے، فتوحات کو سنیں گے تو ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور اگر ظلمات اور وعید کو سنیں گے تو ڈر جائیں گے، الی الایمان و ترک دینہم، اور دین کے ترک کی طرف، اور یہ ان کی نزدیک موت ہے، تو حذر الموت، موت کے خوف سے، اور یہاں یہ مطلب ہے کہ موت کا خوف یہ ہے کہ کہیں ہم مسلمان نہ ہو جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اب محیط کے دو معنی ہیں، ایک مفوضہ اور ایک مؤولہ۔ مفوضہ تفویض کرتے ہیں، تفویض کا مطلب یہ ہے اللہ محیط بالکافرین احاطۃ نؤمن بها ولا نعرفها، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ احاطہ کیسے ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یا ہم احاطے کا مطلب نہیں سمجھتے یا احاطے کی کیفیت کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ مفوضہ کا قول ہے۔ اور دوسرا قول مؤولین کا ہے، مؤولہ کہتے ہیں کہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر محیط ہے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت محیط ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ محیط ہے، یہ تعویل ہے۔ تو مصنف نے لوگوں کے عقیدے کے بچانے کے لیے تعویل کو اختیار کیا، تفویض کو نہیں۔ یہاں تو سلف بھی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو وہ بھی تفویض کی جگہ تعویل اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر محیط کا مطلب یہ لے لے کہ اطراف میں گھیرنے والے ہیں، تو الرحمن علی العرش استوى کہاں جائے گا؟ میری بات سمجھتے ہو؟ الرحمن علی العرش استوى کو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے صرف ایک ہی نص دنیا میں ہو، کوئی اور آیت نہ ہو، تو فوقیت حقیقی مراد لیتے ہیں۔ جب فوقیت حقیقی تو احاطہ کرنا اطراف سے، اس کی تعویل کرتے ہیں محیط علما، یہاں وہ بھی تعویل کرتے ہیں، تو مصنف نے بھی تعویل کی، تو بہرحال ہم تو یہاں بھی تفویض کر لیں گے، جیسے وہاں کہیں گے استوى علی العرش استواء یلیق بشأنہ لا نعرفہ، اسی طرح یہاں بھی محیط بالکافرین احاطۃ لا نعرفها، لا نعرف حقیقتہ۔ خیر، مصنف نے تعویل کو اختیار کیا، تعویل خلف کا کام ہے اور تفویض سلف کا کام ہے، کبھی سلف کی بات کو لیتے ہیں، کبھی خلف کی بات کو لیتے ہیں، کبھی دونوں کو نقل کرتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ چمک، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی نظر کو اچک لے، ان کو اپنی طرف مائل کر دے، یعنی یہ جو فتوحات اور دلائل ہے تو قریب ہے کہ ان کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن یہ مائل نہیں ہوتی۔ یکادو، مصنف کہتا ہے یقربو، یہ اس لیے کہا تاکہ مصنف بتا دے کہ بھائی یکادو قید سے نہیں ہے، اس لیے وہ کاد یکیدو ہے، اور یہ کاد یکادو ہے، تو یہ قرب کے معنی میں ہے، مکر کے معنی میں نہیں ہے۔ البرق، چمک، یخطف ابصارہم، خطف کس کو کہتے ہیں؟ ترجمہ، یأخذها بسرعت، ان کی نظر کو اچک لے، جلدی لے لے، قریب ہے کہ جلدی اپنی طرف متوجہ کرے ان کو۔ اور کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما اضاء البرق لهم، جب بھی
روشن ہو جاتی ہے چمک ان کے سامنے، مشوفی تو وہ چلتے ہیں اس چمک، اس برق کی روشنی میں، کلما اضاء البرق لهم مشوفی، یہ اس میں چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جب دلائل اور فتوحات کو دیکھتے ہیں تو فتوحات کی طرف چلتے ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اسلام کا غلبہ ہوتا ہے تو کہتے بھائی ہمیں بھی ایک زمین کا ٹکڑا دے دو، ہمیں بھی تھوڑی سی چیز دے دو۔ مشوفی اس کی طرف چلتے ہیں، واہ واہ یہ بھی ہمیں چاہیے۔ اب یہاں اشکال ہے، جب چمک ظاہر ہوتی ہے تو یہ چمک میں چلتے ہیں، چمک میں کیسے چلتے ہیں؟ چمک تو آسمان پر ہے۔ جواب، اے فی ضوئہ، اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ چمک تو بادل میں ہے، یہ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اظلم اس کا فاعل مقدر ہو جائے گا، وَإِذَا أَظْلَمَ الْمَسْلَكُ عَلَيْهِمْ، اور جب راستہ اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، جب راستہ اندھیرا ہو جاتا ہے یعنی جب فتوحات نہیں ہوتی، سختیاں ہوتی ہیں، جہاد ہوتا ہے، عبادات ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ قاموا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی طرف نہیں چلتے، کہتے اب ہم سے چلنا نہیں ہو سکتا۔ خوف نہیں، خوف ہمیں نہیں چاہیے، شدائد ہمیں نہیں چاہیے، جہاد ہمیں نہیں چاہیے، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب قاموا کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ قام من القعود، اور ایک یہ ہے کہ قام من الحرکت۔ مصنف کہتے ہیں یار وقفوا، قاموا من الحرکت یہ مراد ہے، اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کہتے تمثیل لازعاج ما فی القرآن من الحجج قلوبہم، یہ تمثیل اور تشبیہ ہے یا مثال ہے، لازعاج ما فی القرآن، جو قرآن کریم میں دلائل ہے، ان دلائل نے حرکت دی ان کے دلوں کو، ان کی دلوں کو حرکت دی، ان کے دلوں کو ابھارا۔ ازعاج اس کو کہتے کسی چیز کو اکھاڑے، اور یہاں اکھاڑنے سے مراد ابھارنا ہے۔ تو قرآن کی دلائل نے ان کے دلوں کو ابھارا تاکہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ اس کے لیے تمثیل اور اس کے لیے تشبیہ ہے۔ تمثیل تشبیہ کو کہتے ہیں اور مثال بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا، اور تمثیل لِتَصْدِيقِهِمْ، اور یہ تمثیل اور مثال بیان کرنا ہے۔ لِتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ، کہ یہ یقین کرتے ہیں اس پر جو سنتے ہیں، مِمَّا يُحِبُّونَ، جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جن چیز کو پسند کرتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، جس چیز کو پسند نہیں کرتے اس سے بھاگتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش میں چمک ہو تو آگے بڑھتے ہیں اور کڑک ہو تو پیچھے ہٹتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہو گئی۔ تمثیل کے معنی تشبیہ ہو گئی۔ وَوُقُوفِهِمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ، اور یہ تشبیہ ہے لِوُقُوفِهِمْ، کہ یہ رک جاتے ہیں، عَمَّا يَكْرَهُونَ، اس سے جو پسند نہیں کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے ان کے دل کی آنکھوں کو سلب کر دیا ہے، دل کے کانوں کو سلب کیا ہے تو حق نہیں سنتے، دل کی زبان کو ہٹایا ہے تو حق نہیں بولتے، تو اسی طرح ہم اس پر قادر ہے کہ ہم ان کی ظاہری سمع و بصر کو بھی ختم کریں، لیکن یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے ان کے ظاہری احساسات کو اور ہم نے ان کے ظاہری اعضاء کو باقی رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اس کے لیے مفعول محذوف ہوتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اِذْهَابَ سَمْعِهِمْ وَبَصَرِهِمْ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَذَهَبَ، تو ختم کرتے بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، سمع بمعنی اسماع ہے جیسے پہلے گزرا ہے، یعنی بِسَمْعِهِمْ الظاہری،
کما اذهب سمعهم الباطنیہ، وابصارهم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے، ختم کرے، اگر چاہتے تو ختم کرتے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کی ظاہری آنکھوں کو۔ تو یہ ظاہرت اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا عصم عمی بکم، جس کا مطلب نہ سمع ہے نہ بصر ہے، تو یہاں کیسے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو اس کو ختم کرتے؟ وہ تو پہلے سے ختم ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جو ختم ہے وہ باطنی ہے، اور یہاں مراد ظاہری ہے، الظاہر، کما ذهب بالباطنۃ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا ہے بالظاہرۃ بالباطنۃ، ان کے اسماع باطنی اور ابصار باطنہ کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کان علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اشکال کہ کل شیء میں شیء کا لفظ آیا ہے، اور شیء چیز کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی شیء کہتے ہیں۔ قل ای شیء اکبر شہادتا قل اللہ، کس چیز کی شہادت بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شہادت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شیء کہا تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھی قادر ہے، کیا اپنی ذات کو موت اور فوت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے مثل کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ مصنف کہتے اللہ کے بندے، شے کے دو معنی ہیں، ایک شے بمعنی شائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے، ایک شے بمعنی مشیع ہے، جس کے ساتھ ارادے کا تعلق ہو اور جس کے ساتھ اختیار کا تعلق ہو، وہ ممکن ہے۔ یہاں شے سے مراد شائی نہیں، شے سے مراد مشیع ہے، شے سے مراد ممکن ہے۔ تو معنی یہ ان اللہ علی کل شیء شاءہ، ہر چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو ممکن ہو، قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ممکن پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق واجب الوجوب کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی فنا پر قادر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فنا کی قابل نہیں۔ اپنے مثل پر قادر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ، اور اسی میں سے ہے کہ مذکور چیزوں کو ختم کر دے، یعنی اسماع اور ابصار کو ختم کر دے، اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری سمع و بصر کو ختم نہیں کیا، اور جب ختم نہیں کیا تو ان کو شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، شکر میں عبادت کرو، ربط آ گیا۔